بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس آج ہم نے سیکشن ڈی ڈسکس کرنا ہے اس یونٹ کا۔ تو سیکشن ڈی میں ہمارے پاس رائٹنگ سکلز ہوتی ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں جی رائٹنگ سکلز میں یہاں پہ اس نے ڈسکس کیا لیٹر آف اپالوجی۔ اب اپالوجی کیا ہوتی ہے؟ لیٹر تو سیم اسی طرح لیٹر ہے جس طرح آپ نے پیچھے لیٹر جو ہے وہ پڑھ کے آئے ہیں۔ اپالوجی کا مطلب ہوتا ہے معافی، یعنی آپ نے کسی سے معافی مانگنی ہو تو وہ کس طرح مانگنی ہوتی ہے؟ تو معافی نامہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، یعنی کسی سے سوری بولنا، کسی سے معافی مانگنا لیٹر کے اندر، خط کے اندر۔ تو آپ نے معافی مانگنے کے لیے یہاں پہ خط لکھنا جو ہے وہ سیکھنا ہے کس طرح ہم لکھتے ہیں۔ اچھا، اب معافی کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں کہ فار ایگزامپل آپ سے کوئی بات اس طرح ہو گئی ہے کہ جو آپ کا جاننے والا ہے، سننے والا ہے، یا جس سے آپ بات کر رہے ہیں، آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ ہم سے ناراض ہو گیا ہوگا۔ یا پھر اس کی اور کوئی صورتیں ہو سکتی ہیں، فار ایگزامپل آپ کو کسی نے انویٹیشن بھیجا کہ میری شادی ہے، یا بہن بھائی کی شادی ہے، یا کزن کی شادی پہ کسی نے آپ کو انوائٹ کیا اور آپ کسی وجہ سے پہنچ نہیں سکے۔ تو پھر آپ اپالوجی لکھیں گے کہ میں معافی چاہتا ہوں کہ میں پہنچ نہیں سکا آپ کی سرمنی پر۔ اس کے علاوہ اور صورتیں ہو سکتی ہیں کہ فار ایگزامپل آپ سے کسی نے کوئی چیز مانگی ہے، کوئی موٹر سائیکل، کتاب وغیرہ، یا کوئی کیمرہ، اس قسم کی چیز کوئی کسی نے آپ سے مانگی ہے، دوست نے، تو آپ اس کو دے نہیں سکے، یا آپ کو ضرورت تھی، یا کوئی اور وجہ تھی، تو اس کے لیے آپ نے معافی نامہ لکھنا ہے کہ مجھے معاف کر دیجئے، میرے یہ وجوہات تھی، اس وجہ سے میں آپ کا یہ کام نہیں کر سکا۔ تو ہم دیکھتے ہیں جی لیٹر کس طرح لکھتے ہیں۔ اچھا جی، یہاں پہ اس نے کچھ چیزیں لکھی ہیں جو ہمیں ذہن نشین رکھنی چاہیے، مطلب یہ باتیں دھیان میں رکھنی چاہیے جو لیٹر ہے اس کا معافی نامہ جو ہے لکھتے ہوئے۔ اب یہ بات یاد رکھنی ہے کہ یہ سیم اسی طرح لیٹر ہے جس طرح آپ نے پیچھے فارمل اور انفارمل لیٹرز جو ہیں وہ لکھے ہیں۔ سب سے پہلے ہے ٹائمنگ۔ ٹائمنگ کا خیال رکھنا۔ ٹائمنگ کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ سے غلطی ہو تو فوراً آپ جو ہے وہ خط لکھیں اپالوجی والا۔ اس نے لکھا ہے ایز سون ایز پاسبل، جتنا جلدی ممکن ہو سکے آپ اس کا معافی نامہ لکھیں۔ اس کے بعد ہے ایکشنز۔ جس کو آپ لکھ رہے ہیں اس کو بتائیں کہ کیا صورتحال تھی، کس وجہ سے یہ جو نقصان ہوا ہے، یا یہ میں جو کام ہے مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، اس کے بارے میں بتائیں۔ اس کے بعد بریف۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنا جو اپالوجی لیٹر ہے اس کو بالکل شارٹ لکھیں اور ٹو دی پوائنٹ لکھیں، مطلب فضول اس میں جو باتیں ہیں وہ نہ کریں، ٹو دی پوائنٹ، مطلب جو چیزیں اس کے متعلق ہیں وہی صرف لکھیں۔ اس کے بعد ہے سنسیئرٹی۔ مطلب جو ٹون ہوتا ہے، لہجہ، آپ کا جو لہجہ ہے وہ کنسیڈریٹ ہو، رسپیکٹ فل ہو، مطلب مؤدب لہجہ ہو کہ آپ سہم جائیں، آپ معافی جو ہے وہ معافی والا لہجہ جو ہے وہ اختیار کریں۔ اس کے بعد نیچے بھی یہی چیزیں لکھی گئی ہیں، تو یہ باتیں جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں بس جسٹ آپ نے یہ ذہن میں رکھنی ہے جو لیٹر ہے معافی نامہ جو ہے وہ لکھتے ہوئے یہ والی جو 4-5 باتیں ہیں یہ آپ نے ذہن نشین رکھنی ہے۔ اس کے بعد کچھ اور ٹپس اس نے بتائی ہیں یہاں پہ لیٹر کو لکھنے کے لیے۔ سب سے پہلے اس نے کہا ہے کہ ہینڈ رائٹنگ ہو، آپ ہاتھ سے لکھیں جو اپالوجی ہے، بجائے اس کے کہ میسج کریں یا کوئی اور کسی اور سے لکھوائیں، تو آپ ہاتھ سے فارمل یا پرسنل جو اپالوجی لکھیں۔ اس کے بعد ہے اس میں سوری والے ایکسپریشنز جو ہیں یوز کریں، آئی ایم سوری یا آئی وانٹ ٹو اپالوجائز۔ اپالوجائز کا مطلب ہوتا ہے معافی مانگنا۔ اس کے بعد اسٹیٹ ایگزیکٹلی وین ڈو یو رانگ ارلی اینڈ اپالوجی لیٹر۔ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس کو بتائیں کہ مجھے ایسا نہیں کرنے چاہیے تھا لیکن غلطی سے مجھ سے ہو گیا۔ اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے ایکسیپٹ دا رسپانسبلٹی، ساری ذمہ داری اپنے اوپر لیں کہ یہ ساری غلطی جو ہے وہ میری تھی۔ اس کے بعد پرومس کریں کہ آئندہ بالکل ایسا نہیں ہوگا، یہ جو غلطی ہوئی ہے آئندہ دوبارہ نہیں ہوگی۔ اس کے بعد سگیسٹ کریں کہ اس کو کہیں کہ آپ مجھے ملیں کہیں نا، فارغ وقت میں ملیں اور میں آپ سے جو ہے وہ پرسنلی معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ تو یہ چیزیں تھیں جو آپ نے ذہن میں رکھ کے ایک لیٹر لکھنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس نے کچھ ایکسپریشن بتائے ہیں جو آپ نے اپالوجی لیٹر میں یوز کرنے ہیں۔ وہ ہیں جی سوری، آئی ایم سوری، آئی ریئلی سوری، آئی ایم ویری سوری، ریئلی سوری، ٹیریبلی سوری، آفلی سوری۔ تو ان میں سے کوئی بھی آپ جو ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں سوری کرنے کے لیے۔
اچھا جی، ایک ہوتا ہے انفارمل اپالوجی لیٹر. انفارمل کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، جو بے تکلفانہ لیٹر ہوتا ہے. تو انفارمل لیٹر ان کو لکھا جاتا ہے جن کو آپ نے ہرٹ کیا ہو، مطلب جو آپ کی کسی بات سے یا کسی کام سے کوئی ناراض ہوئے ہوں یا جن کا دل دکھا ہو، تو ان کو آپ نے جو لکھنا ہے وہ انفارمل اپالوجی لیٹر ہوگا. اس کے بعد ہے فارمل لیٹر. فارمل لیٹر آپ نے ان کو لکھنا ہے جن کو مطلب فار مسنگ این اپوائنٹمنٹ، مطلب کسی نے آپ کو بلایا ہے یا کسی سے آپ کی اپوائنٹمنٹ تھی، آپ نے ملنا تھا، میٹنگ تھی اور آپ مس ہو گئے ہیں، آپ کسی وجہ سے جا نہیں سکے، پہنچ نہیں سکے، تو ان کو آپ جو ہے فارمل لیٹر جو ہے وہ لکھیں گے. اس کے بعد اس نے کہا ہے کہ یہ ایک ایگزامپل ہے اپالوجی لیٹر ہے، آپ اس میں سے پڑھیں اور دیکھیں جی جو جو ایکسپریشن یوز ہوئے ہیں اپالوجی کے لیے، سوری کے لیے، وہ ڈھونڈیں. اس میں تو سمپل ہے، اس کو پڑھنے کی کوئی اتنی خاص ضرورت نہیں ہے. اس میں اس نے کہا کہ یہ دیکھیں، یہ آئی فیل ایکسٹریملی سوری، میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں. تو اس قسم کے ایکسپریشن جو ہے اس میں آپ کو نظر آئیں گے جو اپالوجی کے لیے یوز کیے گئے ہیں. تو میں آپ سے نا سیمپل لیٹر جو ہے وہ ڈسکس کرتا ہوں تاکہ آپ کو مزید جو ہے وہ اس کی سمجھ آئے. اچھا جی، یہاں پہ اس نے ایک لیٹر بیان کیا ہوا ہے. رائٹ لیٹر ٹو یور فرینڈز انوائٹ یو ٹو گو آن اے پکنک بٹ یو کانٹ گو، کہ آپ کے کسی دوست نے آپ کو انوائٹ کیا تھا پکنک پر جانے کے لیے لیکن آپ پہنچ نہیں سکے. رائٹ اے لیٹر آف اپالوجی ود ریزن. ریزن کا مطلب ہوتا ہے وجہ، وجوہات کے ساتھ آپ ایک معافی نامہ لکھیں، یعنی جس میں وجہ بھی لکھیں کہ آپ کس وجہ سے پہنچ نہیں سکے. تو سیم اسی طرح جس طرح آپ ایڈریس لکھتے تھے اور ڈیٹ لکھتے تھے، وہ آپ نے رائٹ کارنر پہ، یہاں پہ ٹاپ رائٹ کارنر پہ جس طرح لکھی ہوئی ہے آپ نے لکھ دینی ہے. مطلب فار ایگزامپل یہ اگر پیج ہے تو آپ نے اس والے کارنر پہ یہاں پہ آپ نے پہلے اپنا ایڈریس لکھنا ہوتا ہے، جس طرح ہاؤس نمبر ہے، پھر کوما لگانا ہے، اس کے بعد آپ کو محلہ نمبر ہے یا روڈ ہے جو بھی ہے وہاں پہ آپ نے کوما لگانا ہے، پھر آپ نے سٹی کے نیم لکھنا ہے، اس کے آگے آپ نے فل سٹاپ لگانا ہے، اس کے بعد آپ نے ڈیٹ لکھنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، تو سیم اسی طرح جس طرح آپ نے پچھلے لیٹر لکھے ہیں، اس میں کوئی چینجنگ نہیں. اس کے بعد یہاں پہ آپ جو ہیں وہ سلیوشن دیتے ہیں. جو ہیڈنگ ہے یا سیلیوٹیشن ہے وہ اس نے لکھا ہے ڈیئر سارا. آپ اپنے کسی دوست کا نام لکھ سکتے ہیں، تو یہاں پہ آپ نے کوما لگانا ہے. اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں اب ٹو دی پوائنٹ آنا ہے، آپ نے کوئی مطلب آپ نے ضرورت سے زیادہ یہاں پہ باتیں نہیں لکھنی، آپ نے اس کے ریلیٹڈ ہی لکھنی ہے. تو وہ کہہ رہا ہے تھینک یو ویری مچ فار انویٹیشن ٹو دا پکنک. مطلب اس نے کوئی فارمل انفارمل گفتگو نہیں کی، السلام علیکم ہیلو ہائے نہیں کیا، بلکہ وہ ڈائریکٹ کہہ رہا ہے کہ آپ کا پکنک پر انوائٹ کرنے کا شکریہ. آئی ووڈ لو ٹو جوائن یو بٹ آئی ایم ویری سوری. یہاں پہ یہ آئی ووڈ ہے WOULD. ووڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ میں نے آپ کو جوائن کرنا تھا لیکن میں بہت شرمندہ ہوں. آئی ایم سوری. آئی کانٹ، یہ CAN کے آگے کوما لگا کر جو کانٹ لکھا اس کا مطلب ہوتا ہے کین ناٹ. آپ اس کو علیحدہ علیحدہ بھی لکھ سکتے ہیں، کین ناٹ. ایز آئی ہیو این امپورٹنٹ ایگزام دا نیکسٹ ویک. وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس لیے نہیں پہنچ سکتا کیونکہ میرا اگلے ہفتے ایک بہت اہم امتحان ہے. آئی مسٹ پریپیئر فار اٹ ان دا نیکسٹ فیو ڈیز. میں اگلے چند دنوں میں اس کی تیاری کروں گا. آئی ہوپ یو آل ہیو دا پلیزنٹ ٹائم. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کا وقت جو ہے وہ خوشگوار گزرے گا. آل دا بیسٹ. اس کے بعد یورز ٹرولی یہاں پہ لکھتے ہیں یا سنسیئرلی لکھتے ہیں، تو دوست ہے تو دوست کے لیے آپ نے ٹرولی ہی لکھنا ہے اور آگے کوما لگا دینا ہے. اس کے بعد نیچے اپنا نیم لکھ کر سگنیچر کر دینے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ لیٹر ہے جی، نیکسٹ لیٹر ہے ہمارے پاس لیٹر ٹو یو کوڈ ناٹ اٹینڈ دا میرج سرمنی آف یور فرینڈ. وہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے دوست کی شادی کی تقریب اٹینڈ نہیں کر سکے. رائٹ انفارمل لیٹر آف اپالوجی. آپ اس کو لیٹر آف اپالوجی لکھیں، غیر رسمی خط لکھیں. اچھا جی، یہاں پہ آپ نے سیم اسی طرح جو لکھتے ہیں اپنا ایڈریس اور نیچے ڈیٹ لکھ دینی ہے، یہ تو اب آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا. اس کے بعد نیچے آپ نے فرینڈ کا نیم لکھنا ہے، ڈیئر ضیاء یا ڈیئر جو بھی، آگے کوما لگانا ہے. اور سیم اسی طرح آپ نے نا ٹو دی پوائنٹ شروع کرنی ہے بات. آئی فیل ایکسٹریملی سوری دیٹ آئی کوڈ ناٹ اٹینڈ یور ویڈنگ سرمنی. وہ کہہ رہا ہے میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں، یسٹرڈے کل میں آپ کی جو شادی کی تقریب ہے وہ اٹینڈ نہیں کر سکا. دا ریزن بینگ دیٹ آئی ہیڈ ٹو ریسیو مائی پیرنٹس ایٹ دا ایئرپورٹ. ریزن یہ تھی کہ میں نے اپنے والدین کو ایئرپورٹ سے لے کر آنا تھا.
تو ریزن آپ کوئی بھی لکھ سکتے ہیں، آپ وہ پچھلے والی بھی لکھ سکتے ہیں، بیکاز آئی ایم پریپیئرنگ فار مائی ایگزام، یا آئی ہیو این امپورٹنٹ ایگزام، تو آئی مسٹ پریپیئر فار اٹ، تو وہ والے ریزن بھی آپ لکھ سکتے ہیں کہ کل میرا امتحان تھا اور میں نے اس کی تیاری کرنی تھی، تو وہ لکھ کے بھی آپ اس کو آگے اینڈ کر سکتے ہیں۔ تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی ریزن، جسٹ آپ ایک ریزن یاد کر لیں، آپ اسی کو سب میں جو ہے وہ لگا دیں۔ تو آئی ہیڈ ٹو، اس کے بعد ہے ہو ور ریٹرننگ فرام حج، جو حج سے واپس آ رہے تھے، ان لکیلی دیئر فلائٹ گاٹ ڈیلیڈ فار 8 hours، تو وہ کہہ رہا ہے بدقسمتی سے ان کی جو فلائٹ ہے وہ 8 گھنٹے کے لیے لیٹ ہو گئی۔ ونس دے ارائیوڈ وی ہریڈ ٹو ریچ ہوم، وہ کہہ رہا ہے جیسے ہی آئے ہم جو ہے وہ گھر پہنچے، بٹ آن دا وے دیر واز اے گریٹ ٹریفک جام، لیکن رستے میں ٹریفک بہت زیادہ تھی، جیم تھا۔ اٹ ڈیلیڈ می فار مینی مور آورز، تو اس نے مجھے بہت گھنٹے جو ہے وہ لیٹ کر دیا۔ وین وی ریچڈ ہوم اٹ واز اباؤٹ مڈ نائٹ، جب ہم گھر پہنچے تو آدھی رات ہو چکی تھی۔ اینڈ آئی تھاٹ اٹ واز ناؤ ٹو لیٹ ٹو اٹینڈ دا سرمنی، وہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت پھر میں نے سوچا کہ اب تو بہت زیادہ لیٹ ہو چکی ہے، اب میں نہیں پہنچ سکتا۔ اچھا جی، آئی ایشور یو دیٹ دا ڈیلے واز بیانڈ مائی کنٹرول، وہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ جو دیر ہوئی ہے یہ میرے بس میں نہیں تھی۔ آئی ہوپ یو ول ناٹ مائنڈ، میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے مائنڈ نہیں کیا ہوگا، مطلب آپ نے جو ہے وہ برا نہیں منایا ہوگا۔ آئی کنگریچولیٹ یو آن دس ہیپی اوکیزن، میں اس خوشی کے موقع پر آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ تو وہ کہہ رہا ہے میں اس پرمسرت موقع پر آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اس کے بعد ہے آئی ول سون وزٹ یو، میں جلد ہی آپ سے ملوں گا۔ ریگارڈز ٹو آل ایٹ ہوم، سب کو جو ہے وہ سلام کہنا۔ یورز ٹرولی یا سنسیئرلی آپ یہاں پہ کوئی بھی لکھ سکتے ہیں، تو یورز ٹرولی لکھ دیں، آگے نیم اپنا لکھ دیں۔ تو جسٹ آپ یہ والی بھی جو ہے نا وہ لگا سکتے ہیں، آئی کانٹ لکھ کرنا، ایز آئی ہیو این امپورٹنٹ ایگزام دا نیکسٹ ویک، آئی مسٹ پریپیئر فار اٹ ان دا نیکسٹ فیو ڈیز، آئی ہوپ یو آل ہیو اے پلیزنٹ ٹائم، تو یہ والا لکھ کر بھی آپ اس کو اینڈ کر سکتے ہیں۔ اس کو اتنی لمبی چوڑی مطلب آپ کو یاد نہ ہو سکے تو نہ کرنا، اگر آپ کر سکیں تو پھر اچھی بات ہے۔ اس کے بعد ایک اور اس نے لکھا ہے لیٹر، فارمل اپالوجی لیٹر ٹو یور انکل فار بینگ امپولائٹ ٹو ہم، وہ کہہ رہا ہے جی اپنے چچا کے نام ایک رسمی خط لکھیے، اپنے غیر شائستہ رویے پر معذرت کیجیے۔ تو اسی طرح سیم جس طرح آپ نے لکھنا ہوتا ہے ایڈریس، اس کے بعد ڈیٹ لکھنی ہوتی ہے، تو ڈیٹ آپ ایک ہی طریقے سے یاد رکھیں، اسی طرح لکھیں، جس طرح یہ 20 سپٹمبر 2013 لکھا ہوا ہے، اسی طرح یہ 20 کی بجائے آپ 20 ہی لکھ دیں، وہ بھی ٹھیک ہے۔ مائی ڈیئر انکل، اب یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ اگر اپنے انکل کو لکھ رہے ہیں تو انکل ہی لکھنا ہے، دوست کو لکھ رہے ہیں تو دوست یہاں پہ فرینڈ لکھ دیں یا اس کا نیم لکھ دیں۔ اگر کسی آپ بڑے آدمی کو لکھ رہے ہیں، ممی پاپا کو لکھ لیں، انکل کو لکھ لیں، یا اپنے کسی ٹیچر کو لکھ لیں، تو پھر آپ نے یہاں پہ اس کا نیم نہیں لکھنا ہوتا، بلکہ مائی ڈیئر ٹیچر یا مائی ڈیئر انکل، مائی ڈیئر فادر۔ تو اگر آپ دوستوں کو لکھ رہے ہیں، کزن کو لکھ رہے ہیں، تو پھر آپ نے یہاں پہ ان کا نیم لکھنا ہوتا ہے۔ تو وہ کہہ رہا ہے آئی ایم رائٹنگ ٹو اپولوجائز فار مائی امپولائٹ بیہیویئر ود یو یسٹرڈے، وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ جو کل میرا رویہ تھا اس کے بارے میں معافی نامہ لکھنا چاہتا ہوں، لکھ رہا ہوں۔ ایکچولی آئی واز ایکسٹریملی اپ سیٹ فار مسنگ مائی ٹیسٹ ایٹ کالج، وہ کہہ رہا ہے کہ کالج میں میرا ٹیسٹ مس ہو گیا تھا، اس وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان تھا۔ اینڈ could ناٹ انڈرسٹینڈ یور لائٹ ریمارکس اباؤٹ می، اور میں یہ سمجھ نہیں پایا کہ آپ کے جو ریمارکس تھے میرے بارے میں، آپ کے جو بیان تھا اس کو میں سمجھ نہیں پایا۔ انڈیڈ، اصل میں یو ہیو آلویز بین ویری کائنڈ ٹو می، اصل میں آپ ہر وقت جو ہے وہ مجھ پر مہربان رہے ہیں۔ آئی ڈو ایشور یو دیٹ آئی ڈڈ ناٹ انٹینڈ ٹو بی روڈ ٹو یو، میں یقین دلاتا ہوں کہ میں کبھی آپ سے اس طرح نہیں ہوں گا۔ ونس اگین آئی ایم سوری فار مائی بیہیویئر اینڈ آئی پرومس اٹ وانٹ ہیپن اگین، وہ کہہ رہا ہے کہ میں پھر سوری ہوں اور میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ یہ آئندہ جو ہے واقعہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد یور لونگ نیفیو، آپ کا پیارا بھتیجا۔
آگے آپ نے نیم لکھ دینا ہے۔ تو اس میں آپ پچھلی جو ہے نا کنڈیشن وہ نہیں لگا سکتے، کیونکہ پچھلی کنڈیشن یہ تھی کہ آپ کوئی سرمنی آپ نے مس کر دی تھی، لیکن یہاں پہ کنڈیشن یہ ہے کہ آپ نے مس بیہیو کیا ہے، آپ نے بدتمیزی کوئی کی ہے، تو اس کی آپ معافی مانگنا چاہتے ہیں۔ تو اس میں آپ یہ تو نہیں نہ لکھ سکتے کہ میرا پیپر تھا، اس کی تیاری میں کر رہا تھا اس لیے آپ سے بدتمیزی کی، بلکہ آپ کوئی اور ریزن لکھیں گے۔ تو اس میں اس نے ریزن یہ دی ہے کہ میرا ٹیسٹ جو ہے وہ مس ہو گیا تھا، اس وجہ سے میں اپ سیٹ تھا، میں پریشان تھا، اس لیے آپ سے جو ہے وہ مس بھی ہے وہ ہو گیا۔ تو نیکسٹ لیٹر پہ چلتے ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے رائٹ اے لیٹر آف اپالوجی ان دا گیون سچویشن۔ وہ کہہ رہا ہے نیچے والی صورتحال کو پڑھیں اور اس کے متعلق جو ہے لیٹر آف اپالوجی لکھیں۔ وہ کہہ رہا ہے سپوز یو ہیو لاسٹ یور پریشیس موبائل فون ایٹ دا بینک۔ کہتا ہے جی فرض کریں آپ نے آپ کا جو قیمتی موبائل تھا وہ کسی بینک پہ چھوڑ دیا۔ You complained about this to the bank manager, blaming some person from the bank who might have stolen it۔ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے ایک اپلیکیشن لکھی، کمپلین لکھی، شکایت درج کی، جس میں آپ نے کسی پر الزام لگایا جو بینک میں سے کوئی بندہ تھا جس نے آپ کا جو فون ہے وہ چرایا۔ آپ نے کہا کہ اس نے میرا فون چرایا۔ Later when you went home or realized that فون از ان سم کارنر آف یور پرس۔ جب آپ گھر پہنچے تو آپ کو پتہ چلا کہ وہ تو آپ کے پرس میں موجود تھا۔ یو فیلٹ ویری بیڈ اینڈ ناؤ رائٹ اے لیٹر آف اپالوجی ٹو بینک مینیجر فار واٹ ہیپنڈ۔ تو وہ کہہ رہا ہے آپ بینک مینیجر کو نا آپ لیٹر آف اپالوجی لکھیں کہ میں اس پر شرمندہ ہوں جو میں نے الزام لگایا کسی بندے پر۔ تو اچھا جی، تو پہلے تو آپ نے سیم ایڈریس اسی طرح لکھنا ہے، اپنا ایڈریس، ہاؤس نمبر لکھ کر، پھر گلی نمبر یا کالونی نمبر یا محلہ آپ نے لکھ کر کوما لگانا ہے، پھر آپ نے سٹی لکھنا ہے، پھر آپ نے ڈیٹ لکھنی ہے، ڈیٹ کے بعد اچھا جی پھر نیچے آپ نے اس کا ایڈریس لکھنا ہے جس کو آپ لیٹر لکھ رہے ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کو بتایا تھا اگر آپ کسی کاروباری آدمی کو لکھ رہے ہیں، کسی شاپ کیپر کو لکھ رہے ہیں، مینیجر کو لکھ رہے ہیں، یا کسی نیوز رپورٹر کو لکھ رہے ہیں، تو اس طرح آپ نے پھر لکھنا ہے۔ اب آپ مینیجر کو لکھ رہے ہیں تو دی مینیجر آگے کوما لگانا ہے۔ اس کے بعد ہے میزان بینک لمیٹڈ، آپ ایچ بی ایل بھی لکھ سکتے ہیں، حبیب بینک لمیٹڈ، یا کوئی بھی نیشنل بینک لکھ سکتے ہیں۔ راول پنڈی کینٹ تو آپ یہاں پہ کوئی سٹی لکھ سکتے ہیں، لاہور، کراچی۔ تو ڈیئر سر، اب یہاں پہ آپ نے سر یوز کرنا ہے، نیم نہیں یوز کرنا، یا مائی ڈیئر نہیں لکھنا، بلکہ یہ ایک فارمل لیٹر ہے۔ تو وہ کہہ رہا ہے آئی ایم رائٹنگ ٹو اپولوجائز فار سم مس انڈرسٹینڈنگ۔ وہ کہہ رہا ہے مجھے بہت مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی آن مائی سائڈ، میں اس کے لیے اپولوجائز کرنا چاہتا ہوں، معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ یسٹرڈے آفٹرنون وائل ایٹ یور بینک۔ وہ کہہ رہا ہے کہ کل سپہر کو جب میں آپ کے بینک پر تھا، آئی فاؤنڈ دیٹ آئی ہیڈ لاسٹ مائی پریشیس موبائل فون۔ وہ کہہ رہا ہے مجھے احساس ہوا کہ میں نے اپنا قیمتی موبائل فون جو ہے وہ کھو دیا۔ I was a bit doubtful about the person of your staff near whom I had put my handbag۔ وہ کہہ رہا ہے میں ڈاؤٹ فل تھا، میں تھوڑا شک میں تھا کہ کوئی آپ کے سٹاف میں سے کوئی آدمی ہے جس کے نزدیک میں نے اپنا بیگ رکھا تھا، تو اس نے شاید چرا لیا۔ It was really my fault۔ یہ اصل میں میری غلطی تھی۔ That I blamed him for stealing my phone۔ کہ اس کو میں نے میرا فون چوری کرنے، سٹیل کا مطلب چوری کرنا ہوتا ہے، میں نے اس پر اپنا فون چوری کرنے کا بلیم لگایا، یعنی الزام لگایا۔ آن ریٹرن، واپسی پر، آئی ریئلائزڈ دیٹ اٹ واز ان آ کارنر آف مائی پرس۔ واپسی پر مجھے احساس ہوا کہ یہ تو میرے پرس کے کسی کونے میں تھا۔ آئی ایم ریئلی سوری دیٹ آئی بلیمڈ کوائٹ این انوسینٹ پرسن۔ وہ کہہ رہے میں بہت شرمندہ ہوں کہ میں نے الزام لگایا کسی معصوم آدمی پر، یعنی بے گناہ آدمی پر۔ ونس اگین آئی ڈو اپولوجائز فار مائی۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں ایک دفعہ پھر معافی مانگتا ہوں، مائی مس پرسیپشن، یعنی اپنی جو مس انڈرسٹینڈنگ تھی، اپنی جو بیہیویئر تھا اس پر میں دوبارہ معافی مانگتا ہوں، مس پرسیپشن۔ اس کے بعد ہے یور سنسیئرلی، تو آپ رسپیکٹڈ مین کو لکھ رہے ہیں تو یہاں پہ سنسیئرلی لکھ دیں، آگے آپ نام لکھ کر اوپر سگنیچر کرتے ہیں۔ تو یہ تھے جی لیٹر آف اپالوجی۔ امید ہے آپ کو یہ لیٹر سمجھ آ گئے ہوں گے، ان کو یاد کر لیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کوئی نیٹ وغیرہ سے سرچ کر کے ٹرائی کریں سالو کرنے کی، تاکہ آپ کو اچھی طرح ان کی سمجھ آ جائے۔
اور یہ جو لیٹرز ہیں ان کا PDF لنک بھی میں جو ہے وہ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، تو آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے ان کو آپ رائٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔